امام زین العابدین، امام زین العابدین عام لوگوں کی بول چال میں خاندان نبوت کے ایک امام کا نام، اس سے زیادہ انہیں نہیں پتا کہ مولویوں کی دنیا میں ان کی کیا امپورٹنس ہے۔ تدریب الراوی شرح تقریب النواوی، اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اصل کتاب کا مطلب امام نووی کا، اس کی شرح ہے تدریب الراوی حضرت امام جلال الدین سیوطی کی، علم المصطلح کی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ سب سندوں میں اعلیٰ ترین اور زیادہ صحت مند سند کون سی ہے، یعنی جس کو چینل آف اتھارٹی فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، یعنی راویوں کا جو سلسلہ چینل آف اتھارٹی، اس میں سب سے زیادہ صحت مند کون سا چینل ہے۔ یہ خبریں کون سی چینل سے آ رہی ہیں؟ وہ چینل آف اتھارٹی ہے۔ سب چینلز میں سب سے اعلیٰ اتھارٹی کس کی ہے؟ کا امام زین العابدین۔ ہو جائیے، اب کسی کو کیا ہمدردی ہے حسین کے بیٹے کی کوئی بات؟ زندگیاں بیتی ہوں گی، کبھی سنا ہے؟ ہاں، یہ لکھا ہوا ریکارڈ موجود ہے۔ سب سے اعلیٰ سند جو ہے امام زین العابدین کی ہے۔ کس سے روایت کرے؟ یا امام حسن سے روایت کریں یا امام حسین سے کریں۔ وہ کس سے کریں؟ علی مرتضیٰ سے کریں۔ وہ کس سے کریں؟ سید الانبیاء سے کریں، یعنی جن کے سلسلہ تعلیمات میں خاندان نبوت کے سوا کسی کی مکسچر نہ ہو۔ معلومہ محدثین کی بولی میں کیوں پیر بابا بات سمجھ آئی ہے کہ بھائی، یعنی جس میں خاندان نبوت کے سوا کسی دوسرے ممبر کی روایت نہ ہو۔ اہل البیت ادریٰ بما فی بیتہ، گھر والے کو زیادہ اچھے پتہ ہوتا ہے۔ اب اصح الاسانید ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ پہلا ضبط، دوسرا عدالت۔ ضبط کس کا نام ہے؟ حافظہ ٹھیک ہو۔ عدالت کس کا نام ہے؟ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ اگر سب سندوں سے اونچی سند یہ ہے تو معلوم ہوا اس دور میں امام زین العابدین کے برابر کا نہ کسی کا دین ہے نہ کسی کا عمل۔ اب ان پر گفتگو کرتے اب بات لیول ہو آئی ہے، جو ان کا عقیدہ ہوگا ساری امت میں افضل عقیدہ وہ ہوگا۔ ابھی ہماری کتاب کے حوالہ جات میں اس پر بڑی خاصی بحث ہے کہ امام زین العابدین کا عقیدہ کیا تھا۔ جو امام زین العابدین کا عقیدہ ہوگا ساری امت سے افضل سمجھا جائے گا۔ اصح الاسانید جو وہی ہے، عقیدہ بھی ان کا ٹھیک ہے، عمل بھی ان کا ٹھیک ہے، حافظہ بھی ان کا ٹھیک ہے۔ اب کوفے کے بازاروں سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، دور سے پکارنے کی شہادت۔ جو سب بخاری کے نزدیک سب سے اچھے عقیدے کا آدمی ہے، اس کا عقیدہ ہے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فلموں کا باعل مزدہم۔ اے گنبد خضرا کے شہنشاہ، تیری بارگاہ میں یہ تیرا نیاز مند عرض پرداز ہے۔ ادرک لزین العابدین، معلوم ہوا مشکل کے وقت سرکار کو پکارنا یہ اصح الاسانید والے کی شان ہے۔ امام بخاری کا وہ درجہ ہے جو امام زین العابدین کا ہے؟ امام مالک کا وہ درجہ ہے جو امام زین العابدین کا ہے؟ امام حنیفہ کا وہ درجہ ہے جو امام زین العابدین کا ہے؟ خاندان نبوت کو تو ایسا سمجھ رکھا ہے جیسے کہ بالکل کوئی معمولی آدمی ہوتا ہے۔ یہ سارے ان کے شاگرد ہیں، وہ ان میں سے کسی کے شاگرد نہیں۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ بات کوفے کے بازار کی ہے، آپ کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں، پکار کس کو رہے ہیں؟ جو مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہے اور قبر میں ہے۔ معلوم ہوا قبر والے کو دور سے پکارنا یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ مردانوں کو یاد کریں دا اوکھے سوکھے ویلے، مردانوں کو یاد کریں دا اوکھے سوکھے ویلے،
مرد ونگارے کدی نہ ہارے وانگن شیر مرے لے۔ حضرت امام زین العابدین کا یہ استغاثہ کیسا خوبصورت ہے۔ ادرک لے زین العابدین، یا رسول اللہ اس اپنے زین العابدین کو تسکین عطا فرمائیے گا۔ اس وقت پابند سلاسلوں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، تاؤ گلے میں پڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، میری بیٹیاں سامنے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے دوپٹے سروں سے اترے ہوئے ہیں۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، آج تجھے نہ امام حسین کا حادثہ اپیل کرتا ہے، نہ خاندان نبوت کی بیٹیوں کا لٹنا پٹنا تیری سمجھ میں آتا ہے، اور چھوٹے موٹے قصے تجھے سارے یاد ہیں، لیکن جو مرکزی کردار ہے اسلام کا وہ خاندان نبوت ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ جب ابھر کے سامنے آتا ہے، کہتے ہیں محبوس سے عہد ظالمین، ظالموں کے قبضے میں ہوں، اور فلموں کا با-علم مزدحم، ایک بڑے ہجوم میں ہمارا قافلہ جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ وقت ہے آپ کی نگاہ کرم کی ضرورت ہے۔ یہ مراد نہیں کہ ہمیں اس سے چھڑاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں استقامت عطا فرماؤ۔ اگر چھڑانا مراد ہوتا تو جس تاریخ سرکار کی بارگاہ میں مٹی پیش کی گئی تھی اس وقت وہ کہہ دیتے یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ کوئی ماں یہ نہیں کہے گی اللہ کریم میرے بیٹے کے اختیار کو کینسل کر دے، وہ کہے گی مولا کریم میرے بیٹے کو پاس فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ حسین کو اس مصیبت میں نہ ڈالیو، مولا کریم حسین کو بچائیو، کہا مولا کریم حسین کو صبر عطا کریو۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین کا استغاثہ تھا، اور اسی کی بنیاد پر قصیدہ نعمانیہ میں امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک وردنی بردا کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات پہ آپ افضل ہے۔ اب جو کہتا ہے میں سنی انفی ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب کہا جائے تو موت پڑتی ہے، اس سے پوچھو کس کو مان کر کے تو انفی ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ کو مان کے انفی ہے تو وہ تو کہتے ہیں یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک وردنی بردا کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام ہے، آپ کو اکرم الثقلین کہتا ہے، آپ کو جو اللہ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا وعدہ کیا، تھوڑا سا مجھے بھی ٹکڑا دے دیں، آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ سمندر سے قطرہ دیا جائے کیا بگڑتا ہے؟ تو یہ امام زین العابدین کا جو استغاثہ ہے امت کے لیے مشعل راہ بنا ہے، اور آج تک لوگ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو اور اللہ والوں کو پکارتے چلے آئے ہیں۔